پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت بات ہوئی. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دے رکھی ہیں وہ آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ جب کوئی عرب سے کوئی شخص پاکستان میں آیا تھا تو اس نے دیکھا کہ سورہ رحمان میں جو چیزیں وہ پڑھتے تھے، سبزہ، باغات، پانی، تو پاکستان میں وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں. نہیں یوسف صاحب، بلکہ میں ایک بات آپ کو ذاتی بتاؤں. ہمارے بڑے بھائی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے فوت ہو گئے. آمین. تو وہ جب پہلی دفعہ عمرے کے لیے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں، کیونکہ ان کی طبیعت ایسی تھی، ان کو گرمی بہت لگتی تھی، تو وہاں گرمی بہت زیادہ تھی. تو عمرہ کیا اور کوئی مہینے کا پیکج تھا اور 20 دن بعد ہی واپس آ گئے. گرمی نے ستایا. گرمی نے ستایا، ان نے عمرہ کر لیا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ میں جب وہاں پہ عربوں کے ساتھ بات کرتا تھا تو میں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا اس طرح سے نہریں ہیں، پاکستان کے اندر درخت ہیں، باغات ہیں، پہاڑ ہیں، سرسبز پہاڑ ہیں. وہ کہتے جب میں ساری چیزیں بتاتا تھا تو وہ عرب سن کے کہتے وہ تو جنت ہے. اللہ یعنی یہ ساری خصوصیات تو اللہ کریم نے جنت کی بتائی ہیں. اس کا مطلب ہے تمہارا ملک تو جنت ہے. واقعی اللہ نے ہمیں یہ جنت کا ٹکڑا دیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو کم از کم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اس کا شکر ادا کریں. بالکل. اور شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت آپ کو ملی ہے اس کو آپ اللہ کی جو عطا کرنے والا ہے اس عطا کرنے والے کی مرضی سے خرچ کریں. بالکل. جب اس کی مرضی سے خرچ کریں گے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ اور زیادہ برکتیں نہ. بالکل ایسے. ڈاکٹر صاحب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنی بڑی آزمائش بھی بن جاتی ہے. یہ جتنے انعامات ہیں اللہ کے، جتنی اس قوم میں صلاحیتیں ہیں، جتنی اس ملک میں صلاحیت ہے، تو اتنے ہی اس کے دشمن بھی ہیں، اتنے بھی مسائل بھی ہیں. اب ایک اور مسئلہ ہم ذکر کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ شکر کرنا چاہیے، تو ناشکری کی یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ویسے تو بچا لیا، لیکن اس پہ ہم بات ضرور کریں گے. سندھ میں اور کراچی میں ایک لسانی تصادم بھڑکانے کی کوشش کی گئی، اس میں بڑی ساری باتیں ہوئیں. بہرحال وہ واقعہ سب کے علم میں ہے. پشتون ہوٹل تھا اور سندھی قتل ہو گیا، تو اس کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ ایک تصادم کی کیفیت بنائی گئی قوم پرستی کی، کہ یہ باہر سے کیوں آئے ہیں، یہ اندر والے ہیں، یہ تفریق پیدا کی گئی. ڈاکٹر صاحب میں اس میں دو اسپیکٹ سے آپ سے بات چاہوں گا. ایک تو یہ کہ یہ کس قدر غیر ضروری بلکہ کتنا ڈیمیجنگ ہے اسلامی اعتبار سے، اور دوسرا پاکستان میں اگر یہ بات شروع کر دی جائے گی تو ہمیں کون سا پاکستان کہاں نظر آئے گا؟ دیکھیں، پاکستان ایک نیشن سٹیٹ ہے اور یہ جو پوری دنیا میں قومی ریاستیں بنی ہیں اس میں پاکستان ایک قومی ریاست ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ قومی ریاست ہونے کے باوجود یہ کلمہ پر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ کلمے کی بنیاد پر بنی. بالکل. لہٰذا یہ قومی ریاست، اس کے اندر اللہ کریم نے ہم سب کو اس عہد کا پابند بنایا ہے جو لا الہ الا اللہ کا. ڈاکٹر صاحب قومی ریاست یعنی اس اعتبار سے تو ہے کہ ہم پاکستانی قوم، لیکن اگر ہم اس کو ذرا ڈیپلی دیکھیں تو کئی قومیں آباد ہیں یہاں. میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جس دھرتی پر رہ رہے ہیں، یہ ملک پاکستان جو اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہت ہی انتہائی اعلیٰ مقام پر ہے، اور جغرافیائی اعتبار سے یہ اس کا جو یعنی حدود اربع ہے اور اس کا جو یعنی آپ کہہ لیں جو وقوع پذیر ہونے کی جگہ ہے، جہاں اللہ کریم نے اس کو رکھا ہے، جو حیثیت اور جو جغرافی حیثیت ہے، وہ یعنی قدرتی طور پر وہ اس قدر اہم ہے کہ مشرق والوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، مغرب والوں کو بھی اس کی ضرورت ہے. اور پاکستان کی یہ جو جغرافیائی اہمیت ہے اس کو کبھی بھی کسی صورت بھی، چاہے آپ اس کو سیکولر طریقے سے دیکھیں، چاہے آپ اس کو مذہبی طریقے سے دیکھیں، چاہے آپ کو اس کو اس ریجن کے مفادات کے حوالے سے دیکھیں، چاہے عالمی مفادات کے حوالے سے دیکھیں، اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اس کو پاکستان کو سٹیبل ہو کر فلرش کرنے دینا، یہ عالمی قوتیں جو پاکستان اور اسلام کی دشمن ہیں اور ملت اسلامی کے دشمن ہیں، ان کے کبھی بھی مفاد میں نہیں ہے. لہٰذا ان کو ایک چیز چاہیے اور وہ ہے ڈی سٹیبلائزڈ پاکستان، کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی سٹیبلٹی نہ آئے، پاکستان کے اندر کبھی بھی امن و امان نہ ہو.
اس لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں. جیسے عرب سپرنگ ہوئی پوری دنیا میں، ہم نے دیکھا لیبیا کے اندر کیا ہوا، پھر ہم نے دیکھا کہ شام کے اندر کیا ہوا، عراق کے اندر کیا ہوا، ایون مصر کے اندر کیا ہوا. یہ جو مختلف ملکوں کے اندر ایک تجربہ کیا گیا اور وہاں کے لوگوں کو لڑا کے ملک تباہ کر دیے گئے اور حالات اس قدر خراب ہوئے کہ آج تک وہ اٹھ نہیں سکے. تو پاکستان کے لیے بھی اس طرح کی کوشش ہمیشہ کی جاتی رہی ہے، اور کئی مواقع ایسے آئے ہیں کہ پاکستان کے اندر کبھی مذہبی فسادات کروانے کی کوشش کی گئی، اور کبھی صوبائی جو لسانیت کا زہر جو ہے وہ گھول کر آپس میں لڑائی کروانے کی کوشش گئی، کبھی عوام اور فوج کو لڑانے کی کوشش کی گئی. بہرحال یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں، اور ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ ہمارے اس پروگرام میں بات کی ہے، کہ اس سلسلے میں عوام پاکستان اور ہمارے جو سیکیورٹی فورسز ہیں اور ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، ان کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ ہم نے ہر موقع پر اتحاد کا مظاہرہ کیا، اور اللہ کے فضل سے یہاں پہ وہ خانہ جنگی کی صورتحال پیدا نہیں ہو سکی جو عالمی قوتوں نے کوشش کی اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کہ یہاں پہ ایک خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے، باوجود اس بات کے کہ ہمارے یہاں مذہبی فرقہ واریت بہت شدید قسم کی ہے، اور سیاسی فرقہ واریت بھی اب تو شدید قسم کی ہے، صوبائی لسانیت بھی بڑی صوبائیت اور عصبیت جو لسانی عصبیت ہے وہ بھی بڑی شدید قسم کی ہے. لیکن اس کے باوجود کبھی یہ ہوا نہیں، اور ہر جگہ کوشش کی گئی. یہ میں یہ سمجھتا ہوں جو تازہ واقعات ہوئے ہیں یہ بھی اسی طرح کی ایک کوشش ہے. ہر جگہ پہ ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. ہم باوجود اس بات کے کہ کوئی سینٹرلائزڈ پاکستانی قوم اس طرح سے شاید نہیں بن سکے کہ سندھی آج بھی سندھی ہے، بلوچ آج بھی بلوچ ہے، اور پنجابی آج بھی پنجابی ہے، لیکن اللہ کریم نے اس ملک کے اوپر جو رحمت فرمائی ہے کہ وہ ساری کوششوں کے باوجود کوئی بھی ہمارا دشمن کبھی کامیاب نہیں ہو سکا. ہم اگر مسلمان اور ملت اسلامیہ ہیں تو ملت اسلامیہ کو تو ان چھوٹی چھوٹی لکیروں کی بھی ضرورت نہیں ہے. 58 اسلامی ملک ایک ملت ہونی چاہیے. لیکن جب یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ نیشن سٹیٹ بن گئی ہیں، قومی ریاستیں بن گئیں، اور یہ جغرافیائی لکیریں کھینچ دی گئیں، تو اس میں جب پاکستان ایک خطہ ارضی ہے تو ہم پاکستانی ہی بن جائیں. اگر ملت کے فرد نہیں بن سکتے، اگر ملت اسلامیہ کو لے کر ہم اس کے ایک ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اگر ہم ملت کے قیام میں اور اس کے استحکام میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، تو کم از کم اپنے اپنے ملک میں اس کے استحکام میں ہی کردار ادا کریں. میرا خیال ہے اس شعور کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، اس شعور کو اجاگر کرنے کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ فرمائیے کہ مثلاً ہم سندھی ہیں، پشتون ہیں، اپنا پنجابی ہیں یا بلوچی ہیں. اچھا، یہ شناخت ہے ہماری، اور شناخت رکھنا یا اپنی قبائلی شناخت رکھنا یا تعارف رکھنا یہ بھی ٹھیک ہے. یہ کب تک ٹھیک رہتی ہے اور کب یہ بڑی مضر بن جاتی ہے یا نقصان دہ بن جاتی ہے اسلامی تناظر میں؟ دیکھیں، عصبیت جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من دعا الی العصبیہ. ٹھیک ہے، جو شخص عصبیت کی طرف بلائے وہ ہم میں سے ہے. عصبیت کیا ہے؟ عصبیت کیا ہے؟ وہ ہے گروہ بندی. ٹھیک. اور گروہ بندی کیا ہے؟ ان تعین قومک علی الظلم، کہ آپ اپنی قوم کی مدد کریں ظلم پر بھی. جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ ایک سندھی قتل ہوا پشتونوں کے ہوٹل میں، یا سندھیوں کے ہوٹل میں پشتون قتل ہوا، تو اب وہ قتل ہوا، ظاہر ہے جو قاتل ہے وہ صرف قاتل ہونا چاہیے. قاتل ہے، وہ قاتل ہے، وہ پشتون اور سندھی نہیں ہے، وہ قاتل ہے. اور قاتل کے خلاف سارے عوام کو، سارے معاشرے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ قاتل پورے معاشرے کا مجرم ہے، چاہے وہ پشتون ہے چاہے وہ سندھی ہے. لیکن یہ نہیں کہا گیا، بلکہ یہ کیا کیا گیا کہ وہ ہمارا پشتون ہے لہذا ہم اس کی مدد کریں گے، وہ ہمارا سندھی ہے ہم اس کی مدد کریں گے. دیکھیں، سندھی ہونا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، پشتون ہونا کوئی جرم نہیں ہے، بلوچ ہونا کوئی جرم نہیں ہے، پنجابی ہونا کوئی جرم نہیں ہے. لیکن اس بنیاد پر آپس میں معاملات کرنا اور اس بنیاد پر حق اور باطل کا فیصلہ کرنا، یہ ہے وہ بات جو اصل میں قوم کو تباہی و بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے. یہ عصبیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑی معروف مثال ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک مہاجر کی چھڑی جو ہے دوسرے کو لگ گئی. اب دیکھیں، مہاجر اور انصار یہ اسٹیبلشڈ گروہ ہیں، حتیٰ کہ قرآن نے اس کو انڈورس کیا ہے، اور حدیث کے اندر جا بجا آتا ہے کہ یہ مہاجر یہ انصار. اور قطعاً اس کے اندر کوئی اس کا ہونا، مہاجر ہونا اور انصار ہونا، یہ اس کو قرآن نے بھی انڈورس کر دیا، حدیث نے بھی انڈورس کر دیا، کوئی وجہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب وہ چھڑی لگی، آپس میں ان کا لڑائی ہوئی، تو اس نے بلایا یا للانصار، اس نے بلایا یا للمہاجرین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی
آپ اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا ما بال دعوی جاہلیت، یہ جاہلیت کی پکار کون پکار رہا؟ حالانکہ مہاجر ہونا جاہلیت کی پکار نہیں تھی، بالکل، اور انصار ہونا جاہلیت کی پکار نہیں تھی۔ جاہلیت کی پکار یہ ہے کہ آپ مہاجر ہو کر انصاریوں کے خلاف جتھا بندی کریں، آپ انصاری ہو کر مہاجروں کے خلاف جتھا بندی کریں۔ حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ آپ کہیں جتھا بندی ہے، جتھا بندی۔ لہٰذا یہاں جو پشتون اور سندھیوں کا یہ معاملہ ہوا، اللہ کا شکر ہے ہمارے ریاستی اور قومی اداروں نے بر وقت اقدام کیا اور اس آگ کو جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ بجھا لیا گیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جہاں کہیں بھی یہ چنگاری ابھرے، ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہم سب سے پہلے امت مسلمہ کے فرد ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور پھر ہم پاکستانی، اور جب ہم پاکستانی ہیں تو پاکستانی قوم، اس پاکستان کی حیثیت، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو پاکستان کی اس حیثیت پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ پاکستان کی حیثیت ہمارے گھر کی ہے۔ تو جس طرح ایک گھر میں چادر اور چار دیواری کا ایک تقدس ہوتا ہے اور دفاع کیا جاتا ہے، اور ہمارے اس ملک کا ایک تقدس ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کے اندر اگر کوئی شخص جھانکے بغیر اجازت کے، اور گھر والا اگر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ لہٰذا ہم بھی اپنے اس ملک کے خلاف اٹھنے والی ہر آنکھ کو انشاءاللہ پھوڑ دیں گے، اور یہ اگر شعور اجاگر ہو جائے تو انشاءاللہ ہم اس طرح کی عصبیت سے بچ سکتے ہیں۔ بالکل ناظرین، بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے ڈیٹیل بیان فرمائی۔ دیکھیے یہ قومیتیں، یہ آپ کے تعارف، یہ قبائل، یہ موجود بھی ہوتے ہیں، رہنے بھی چاہیے، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ رائٹ کسی اور نسل کا، کسی اور قوم کا، کسی اور گروہ کا بن رہا ہے، لیکن میں ساتھ کھڑا ہوں گا اپنے گروہ اور جتھے کے، کیونکہ وہ میری نسل سے ہے، میرے رنگ سے ہے، میرے نسب سے ہے، تو یہ وہ چیز ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل پسند نہیں فرمایا، جسے اسلام بالکل پسند نہیں فرمایا، جس کا تعلق کسی پڑھے لکھے سویلائزڈ معاشرے سے نہیں ہو سکتا۔ یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں، اور یہ پاکستان تو اگر ہم اس طرح کریں گے تو پھر کوئی پاکستانی کون بچے گا؟ یہاں پاکستانی کون ہوگا؟ کوئی سندھی ہوگا، کوئی بلوچی ہوگا، اور ہم اگر آپس میں ہی لڑ رہے ہیں تو وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی چادر اور چار دیواری کی اور تقدس کی اور دفاع کی، تو وہ کہاں ہوگی؟ اور آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ جب ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ بھائی جرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی مسلک نہیں ہوتا، اگر مسلمان جرم کرتا ہے تو کیوں دنیا ہمیں کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں مسلمان؟ اسی طرح ہمارے اندر بھی اگر کوئی جرم کرے گا تو وہ صرف مجرم ہوگا، اس کو ہم سندھی، پشتون وغیرہ نہیں کہیں گے۔ یہ اسلام کا اور ہمارے پاکستان کا نقصان ہوگا۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔